الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعد الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولانا صلی اللہ وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي فاغفر لناشرها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معززین حاضرین و سامعین کرام، آج کے 7واں درس میں ہم نے سورۃ زخرف کی 11 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 57 سے لے کر 67 تک، 57 سے لے کر 67 تک، اور یہ رکوع ہے تقریباً سورۃ زخرف کا 6واں رکوع ہے۔ پورا رکوع کی تلاوت کی ہم نے۔ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رکوع میں ان چند آیات کریمہ میں ایک تو مسئلہ یہ بیان ہوگا کہ جو لوگ عبادت کرتے ہیں
بتوں کی یا عبادت کرتے ہیں وہ درختوں کی من دون اللہ کی، تو ان میں پھر دو قسم کے معبود ہیں جن کو لوگ معبود بناتے ہیں، معبودان باطلہ۔ ایک وہ ہیں جو غیر ذوی العقول ہیں، اور ایک وہ ہیں جو ذوی العقول ہیں۔ غیر ذوی العقول کا مطلب یہ کہ جن میں عقل نہیں ہے، جیسے درختوں کی عبادت کرنا، درختوں میں عقل نہیں ہے، پتھروں کی عبادت کرنا، ان میں عقل نہیں ہے، پتھر کے، مٹی کے، لکڑی کے بت بنا کے رکھنا، ان میں عقل نہیں ہے۔ ایک ہے علم کی عبادت، اور ایک ہے ذوی العقول کی عبادت، جو چیزیں عقل رکھتی ہیں، اور وہ انسان ہے، انسانوں کو معبود بنایا جائے۔ ان میں پھر دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہیں ذوی العقول جو کہتے ہیں کہ ہماری عبادت کرو تم، جیسے نمرود کہتا تھا کہ مجھے سجدہ کرو، فرعون کہتا تھا مجھے سجدہ کرو، شیطان کہتا ہے مجھے سجدہ کرو۔ تو ایک یہ ہے جو ذوی العقول ہیں جو کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو۔ ایک ذوی العقول وہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، جیسے فرشتے ہو گئے، یا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے، حضرت عزیر علیہ السلام ہو گئے، حضرت مریم۔ تو اب یہ کئی قسم کے ہیں جن کی پرستش کرتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یا معاشر قریش کی گیدرنگ میں، جہاں آپ بھی موجود تھے، قریش کے لوگ بھی موجود تھے، تو آپ نے فرمایا یا معاشر قریش لا خیر فی احد یعبد من دون اللہ، اے قریش کے گروہ، جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی جائے جس میں، یہ جو عبادت کرتے ہیں اس میں بھلائی اور خیر نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب ایک آیت نازل ہوئی جو سورۃ انبیاء کی ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، کہ بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ دونوں عابد اور معبود دونوں یہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ اب دو چیزیں آ گئی، ایک آگئی حدیث کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا معاشر قریش لا خیر فی احد یعبد من دون اللہ، جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت جس چیز میں کی جائے اس میں بھلائی اور خیر نہیں ہے۔ ایک آیت آ گئی جس میں فرمایا کہ تم اور تمہارے معبود، یعنی تم لوگ جو عبادت کرنے والے ہو اور جن کی عبادت کی جاتی ہے، یہ جہنم کی ایندھن ہے۔ اب یہ دو روایتیں آ گئی، اس کا مختلف ان کے واقعات بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قریش کے مجلس میں موجود تھے جس میں ولید بن مغیرہ بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ نصر بن حارث تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ آیت پڑھی کہ ان کو یہ سنائی انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو تم جہنم کی ایندھن ہو۔ یہ بات ہوئی تو نصر بن حارث چلا گیا اور ولید بن مغیرہ بھی وہاں موجود تھا کہ ایک اور کافر آیا جو اس وقت اسلام نہیں لایا تھا، عبداللہ بن زبیر، وہ آیا تو اس کو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ عبداللہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود تھے اور انہوں نے یہ آیت پڑھ کر سنائی ہے کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سارے جہنمی ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں ہوتا تو میں اس آیت کا جواب تمہیں دیتا، اور تم نے جواب نہیں دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں ہوتا تو میں جواب دیتا۔ اس سے پوچھا کیا جواب دیتا؟ تو اس نے کہا دیکھو ہم مشرک جو ہیں نا قریش، یہ عبادت کرتے ہیں فرشتوں کی، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھتے ہیں اور ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ عیسائی جو ہیں یہ عبادت کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، یہودی جو ہیں یہ عبادت کرتے ہیں حضرت زبیر کی، آمین، حضرت عزیر علیہ السلام کی، حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، اور جو عیسائی ہیں وہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں اسی طرح حضرت مریم کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ تو اگر قریش عبادت کرتے ہیں فرشتوں کی، عیسائی عبادت کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کی، یہود عبادت کرتے ہیں عزیر علیہ السلام کی، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عبادت کرتے ہیں پتھر اور لکڑی کے بتوں کی۔ تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ تم اور تمہارے معبود جہنم میں جائیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی معبود ہیں عیسائیوں کے، مریم بھی معبود ہیں عیسائیوں کی، عزیر معبود ہیں یہود کے، اور فرشتے معبود ہیں ہمارے، تو بڑا فخر سے کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جواب دیتا کہ ان سے آگے جواب نہ بن پڑتا، کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ معبود جہنم میں جائیں گے، تو جہاں عیسیٰ علیہ السلام جن کو وہ اللہ کا نبی سمجھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول سمجھتے ہیں، حضرت مریم کو پاک دامن عورت سمجھتے ہیں، اور حضرت عزیر کو بھی وہ نبی سمجھتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی مخلوق اور نیک عابد سمجھتے ہیں، تو اگر ان کے قول کے مطابق، شاید کے مطابق اگر یہ جہنم میں جائیں گے الیاذ باللہ، جن کی یہ عیسائی اور یہودی اور ہم عبادت کرتے ہیں، اگر وہ جہنم میں جائیں گے تو کوئی بات نہیں، پھر ہمارے جو لکڑی اور پتھر کے معبود ہیں وہ بھی اگر جہنم میں چلے جائیں تو ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے اس بات کا۔ بڑی مضبوط دلیل تھی اس کی، تو وہ ایسی دلیل تھی کہ جس میں وہ خمسہ خوش ہوا اور کافر سارے خوش ہو گئے، وہ بڑے نعرے مارنے لگ گئے، آوازیں نکالنے لگ گئے، جیسے خوشی میں لوگ نہیں خوش ہو کر تالیاں بجاتے اور نعرے لگاتے اور ہاں میں ہاں ملاتے کہ واقعی بڑا جواب ہے۔ اور اگر آپ جو ہے اس کا غور کریں تو یہ واقعی جو لوگ جن کو صحیح جواب معلوم نہیں، تو وہ تو اس پر وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ جب قرآن کی آیت ہے کہ تم اور جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ سارے جہنمی ہیں، تو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت تو کرتے ہیں، عیسائی کو دیکھ کے ان کو خدا مانتے ہیں، شیعہ جیسے حضرت علی کو خدا مانتے ہیں، یعنی تو اگر یہ عبادت کرنے والے گمراہ جہنم میں جائیں گے تو ایت تو بتا رہی ہے کہ معبود بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو زبیری نے، عبداللہ بن زبیری نے یہ جو ہے نا اپنے لوگوں کو کہا تو وہ سب لوگ خوش ہو گئے۔ اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جب وہ خوش ہوئے تو یہ آیات نازل فرمائیں، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، یہ نازل فرمائی۔ اور جو ہے نا اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسری ہے جو سورہ انبیاء میں ہے، وہ اس سے پہلے نازل ہوئی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب عیسیٰ بن مریم کی مثال دی جائے، جب عیسیٰ بن مریم کی مثال دی جائے، یعنی جب یہ کہا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، اور جو ہے لوگ ان کی عبادت کرتے تھے، جب یہ کہا جائے
تو اے محبوب تمہاری قوم یعنی قریش جو ہے اس بات کو سن کر کہ عیسیٰ بن مریم کی عبادت کی جاتی تھی تو اذا قوموں کا من ہو یصدون یہ سن کر پھر خوش ہوتے ہیں ہنستے ہیں کہ دیکھو جو ہے نا عیسیٰ بن مریم جو ہے وہ بھی معبود ہیں اور مریم بھی معبود ہیں تو دوسرے بھی معبود ہیں تو اگر یہ لوگ جو علیہ باللہ غلط ہیں جو معبود ہیں اور جہنم میں جائیں گے تو کوئی بات نہیں اگر ہم اور ہمارے بت بھی جہنم میں چلے جائیں تو پھر کوئی بات نہیں اگر اتنے بڑے ولی اللہ کے اور نبی اگر یہ جہنم میں جا سکتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اور قرآن کی زبان سے اگر یہ جہنم میں جائیں گے تو ہمیں بھی جانے میں کوئی حرج نہیں خوش ہوتے ہیں بڑے خوش اس لیے ہوتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم اور حضرت جو ہے عزیر علیہ السلام اور فرشتے ان کو تو مسلمان بھی مانتے ہیں جب مانتے ہیں تو وہ ان کو جہنمی نہیں مانتے تو لیکن قرآن کی آیت جو انہوں نے پڑھی اس حساب سے بھی یہ بھی جہنمی ہے علیہ باللہ تو اگر یہ جہنم میں چلے گئے تو ہم بھی چلے گئے تو کوئی حرج نہیں تو اللہ نے اس کا رد فرمایا کیا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا جب عیسیٰ بن مریم کی مثال بیان کی جائے اذا قومک منہ یصدون جب بھی تمہاری قوم اس سے ہنسنے لگتے ہیں یعنی میں نے جو پہلے جیسے ذکر کیا وہ خوش ہوتے ہیں کہ چلو اگر یہ جہنم میں جائیں تو ہم بھی جائیں تو ہمارے لیے تو رستہ کھل گیا اس کا مطلب یہ کہ غیر اللہ کی عبادت جو یہ شرک نہیں ہے یعنی تو دوسری مثال جو تھی جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے معاشر قریش جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو نا اس میں بھلائی نہیں ہے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کہنے لگے جب انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور یہ سب جو ہیں یہ معبود ہیں تو ہم کہنے لگے کہ اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے ہمیں آلہتنا خیر ام ہوا کہ تم جو کہتے ہو کہ اس میں بھلائی نہیں ہے اب تم ایک طرف تو مانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں لوگ عیسائی اور یہودی عزیر علیہ السلام کی کرتے ہیں ہم فرشتوں کی کرتے ہیں تو یہ بتائیے کہ پھر یہ تمہارے الہ اچھے ہیں یا ہمارے الہ اچھے ہیں یعنی جن کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ اچھے ہیں یا جن کی آپ عبادت کرتے ہیں وہ اچھے ہیں یعنی ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں ہم جو ہے جو دوسروں کی عیسیٰ علیہ السلام کی یا عزیر علیہ السلام کی مریم کی عبادت کرتے ہیں تو یہ ہمارے الہ ہو گئے نا یعنی غیر مسلموں کے یہ اچھے ہیں یا تمہارے الہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ اچھے ہیں ذرا یہ بتائیے ہمیں ما ضربوہ لک الا جدلا اللہ فرماتا ہے کہ ان عقل کے اندھوں کو اس کی سمجھ نہیں آئی وہ باوجود سمجھدار ہونے کے بے وقوفی کی باتیں کرتے ہیں اور وہ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ جھگڑا کریں آپ کے ساتھ الجھیں ما ضربوہ لک وہ یہ مثالیں آپ کو یہ نہیں دیتے مگر الا جدلا مگر جھگڑا کرنے کے لیے بات کو طول دینے کے لیے صرف جو ہے لوگوں کے اندر شور شرابہ مچا کے اپنی بات کو سچا کرنے کے لیے بل ہم قوم خاصمون بلکہ ناحق جھگڑے کو یہ کرنے والے یہ لوگ جھگڑالو لوگ ہیں جھگڑالو کیسے کہ یہ جو فرمایا نا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ انکم جو سورہ انبیاء کی ہے انکم وما تعبدون کہ تم اور جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ جہنم میں جائیں گے اس میں جو ہے عربی گرامر میں ایک لفظ ہوتا ہے من ایک ہوتا ہے با جب کہا جائے من ہوا یا من کا لفظ استعمال ہوئے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ عقل والے لوگ جو ہے نا وہ کون کون سے ہیں یعنی من جو استعمال ہوتا ہے عربی میں وہ عقل والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ما جو استعمال ہوتا ہے
یہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے جو عقل سے خالی ہیں۔ مثلاً جب ماں بولو اور آگے کسی مخلوق کا ذکر کرو تو اس سے مراد وہ مخلوق ہوگی جو بغیر عقل کے ہے، جیسے درخت ہو گئے، لکڑی ہو گئی، پتھر ہو گیا، یا پتھر کے بت ہو گئے، لکڑی کے بت ہو گئے، یہ دیواریں ہو گئی۔ جس چیز میں عقل نہیں ہے ان کے بارے میں جب سوال ہو یا بات ہو تو کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ ماں۔ اور جب بات ہو عقل والوں کی، فرشتوں کی بات ہو، انبیاء کی بات ہو، انسانوں کی بات ہو، چاہے وہ کافر ہوں یا مسلمان ہوں، تو من کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور من کس کے لیے ہوتا ہے؟ ذوی العقول کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے ما ضربوہ لک الا جدلا، انہوں نے جو مثال دی نا زبیری نے اور قریش نے، انہوں نے مثال نہیں دی مگر جھگڑا کرنے کے لیے۔ کیوں؟ کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ قرآن اترا ہے قریش کے لغت میں، اور وہ قریش ہیں تو وہ ایک ایک لفظ کو، اس کے مفہوم کو جانتے ہیں۔ جب وہ جانتے ہیں تو انکم وما تعبدون من دون اللہ، تم اور جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا ماں کا۔ جب ماں کا لفظ استعمال کیا تو یہ ہر صاحب گرامر کو اور گرامر والوں کو سب کو پتہ ہے، خاص کر قریش کو جن کی لغت پر قرآن اترا ہے، جو عربی میں مہارت رکھتے ہیں، جن کو ہر بات کا پتہ ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ ماں سے مراد کیا ہے۔ جب ماں سے مراد غیر ذوی العقول ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم، قریش یہ نہیں لے سکتے، عزیر علیہ السلام مراد نہیں لے سکتے، کیونکہ ان کے لیے اگر استعمال ہوتا تو من کا لفظ استعمال ہوتا۔ تو انہوں نے جو ماں کہا نا، اور ماں کو چھپا کر پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام اور حضرت مریم کا نام اور عزیر کا نام لیتے ہیں، تو یہ نام، یہ مثال نہیں دیتے مگر اللہ جدلا، صرف جھگڑا بڑھانے کے لیے۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو حقیقت کا پتہ ہوتا ہے اصل بات کیا ہے، لیکن وہ صرف جو ہے نا شور بچا کے، لوگوں کو اکٹھا کر کے، اصل بات چھپا کر، وہ لوگوں کو جو ہے بدنام کرنے کے لیے، جھگڑا بڑھانے کے لیے، فساد بچانے کے لیے وہ اور بات جو ہے لوگوں کے سامنے لاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے مثال نہیں دی مگر جھگڑا پیدا کرنے کے لیے، اور وہ کیوں؟ بل ہم قوم خاصمون، بلکہ وہ کیا ہے؟ جھگڑالو لوگ ہیں، اس لیے انہوں نے یہ بات کی۔ اور باقی رہا عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ جو ہے ان کو یہ پوچھتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام تو وہ ہیں ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل۔ عیسیٰ علیہ السلام تو وہ ہیں جو ہمارے خاص بندے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے خاص بندے ہیں، انعمنا علیہ، جن پر ہم نے اپنا انعام فرمایا۔ ان هو الا عبد، اب یہاں کلمہ حصر ذکر کیا۔ کلمہ حصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک چیز کو ذکر کر کے اس میں بات کو بند کر دینا، یہ کلمہ حصر ہوتا ہے۔ اب یہاں فرمایا ان ہوا، نہیں ہیں وہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے وہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں، الا عبد، مگر صرف عبد۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی ساری صفات کو بند کر کے صرف عبد کا ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ بھی ہیں، آپ روح اللہ بھی ہیں، آپ نبی بھی ہیں، آپ رسول بھی ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دینے والے مبشر اعظم بھی ہیں۔ یہ ساری صفات ہیں آپ کی کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بشارت دی کہ میرے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ قرآن مجید نے اس پر سب کو ذکر کیا۔ آپ کلمۃ اللہ بھی ہیں، جیسے قرآن مجید نے ان کو کہا کہ وہ کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمہ ہیں۔ ان کو روح اللہ بھی کہا کہ ان جبریل نے ان کے اندر پھونک ماری حضرت مریم کے اندر، تو اس سے وہ پیدا ہو گئی۔ تو یہ کتنی صفات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، رب تعالیٰ نے ان کو ذکر نہیں کیا، حالانکہ دوسرے مقامات پر قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے ان صفات کا، لیکن یہاں جو ہے صرف عبد کا ذکر کیا۔ کیوں کہ حصر صرف عبدیت میں اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے
کہ باوجود اتنے اوصاف ہونے کے، باوجود اتنی صفتیں جو عیسیٰ علیہ السلام میں ان کے ہونے کے باوجود، پھر بھی وہ ہمارا بندہ ہے۔ وہ خدا نہیں ہے، وہ الہ نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہے۔ اتنی صفات ہونے کے باوجود کلمہ حصر ذکر کیا کہ وہ نہیں ہے مگر صرف اور صرف ہمارا بندہ ہے، یعنی اور کسی کی عبادت نہیں کرتا، نہ کسی سے اپنی عبادت کراتا ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف ہمارا بندہ ہے۔ باقی یہ کہ ہم نے ان پر انعام کیا، کتنے بڑے انعام کیے، جیسے ہم نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، ہم نے ان کو کتنے معجزات عطا فرمائے، ہم نے ان کو جو ہے مردوں کو زندہ کرنے والا معجزہ دیا، پرندے بنا کر ان کے میں پھونک مار کر اس کو اڑانے کا ہم نے معجزہ دیا، کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرنے سے ان کی مرض کا دور ہو جانا، ہم نے یہ معجزہ دیا، نابینے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر کر ان کی آنکھوں کو ٹھیک کرنے والا بیج، یہ معجزہ دیا، ہم نے ان کو یہ معجزہ دیا کہ ان کو معلوم تھا کہ گھروں میں کیا ہے، لوگ کھا کر کیا آئے ہیں، پیٹ کے اندر کیا ہے، گھر کے اندر کیا چھپا کر رکھا ہے۔ یہ کتنے معجزات ہم نے دیے، انعمنا علیہ، اور ان کو ہم نے اپنا رسول بنایا، نبی بنایا، بغیر باپ کے پیدا کیا، کلمۃ اللہ بنایا، روح اللہ بنایا، مبشر بنایا۔ یہ سارے اوصاف ہم نے ان کو عطا فرمائے، انعام کیا ہم نے ان پر کیا۔ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کو عجیب نمونہ بنایا۔ بنی اسرائیل کے لیے ایک عجیب مخلوق ہم نے تیار کی، کیونکہ اب کوئی بھی انسان بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوا۔ جب بغیر باپ کے کوئی پیدا نہیں ہوا تو بنی اسرائیل کے لیے، جن میں یہ ایسا نبی پیدا ہو جس کا باپ نہ ہو، بغیر باپ کے پیدا ہو، اور جس کے اندر اتنے معجزات ہوں، تو ہم نے بنی اسرائیل میں ایک انوکھا نبی پیدا فرمایا۔ تو فرمایا ہم نے یہ انعام فرمایا ان پر۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ معبود ہیں، فرمایا کہ یہ صرف جھگڑے کے لیے بات کرتے ہیں، اصل میں اور بات کوئی نہیں ہے۔ اچھا، یہاں جو ہے صاحب تفسیر قرطبی انہوں نے ایک اور بات لکھی، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے یہ روایت دی، ان کا ذکر کیا کہ حضرت قتادہ نے یہ کہا کہ ان ہوا الا عبد، یہ جو ہے نا وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، یہ ام ہو جو ہے، یہ جو کفار کہتے ہیں کہ ہمارے الہ بہتر ہیں یا یہ بہتر ہے۔ اب یہ سے مراد جو ہے، پہلے ہم نے آپ کو ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام، مریم، حضرت عزیر علیہ السلام فرشتے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ حضرت قتادہ نے ذکر کیا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت کریں۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرأت جو ہے یہ ہے وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هَٰذَا، یعنی ام ہاذا ہو تو پھر واضح نظر آتا ہے کہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عبادت کر، ہم یہ چاہتے ہیں۔ تو ام ہوا میں دو احتمال ہیں، یعنی یہ کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یا دیگر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم وغیرہ یہ ہوں۔ اور ہم حاضر جب کہیں تو اس میں صاف طور پر یہ عبداللہ بن مسعود کی قرأت میں کہ قریش یہ کہتے تھے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ لوگ میری عبادت کریں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت جو ہے عیسائی کرتے ہیں یا یہودی کرتے ہیں عزیر علیہ السلام کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا، رد کیا فرمایا کہ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، کہ میرے مخلوق میں جو نبی ہیں وہ اور رسول جو ہے وہ انہوں نے کسی کو نہیں کہا کہ تم ہماری عبادت کرو۔ جیسے جو ہے فرمایا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یہ جہنم میں جائیں گے وہ لوگ جو وہ چیزیں جائیں گی جو غیر ذوی العقول ہیں، جن کے اندر عقل نہیں ہے، کیونکہ عقل والے نہ یہ کہتے ہیں جو اللہ کے نبی اور رسول ہیں کہ ہماری عبادت کرو، نہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہ عزیر علیہ السلام نے کہا، نہ حضرت مریم نے کہا، نہ جو ہے نا اللہ کے فرشتوں نے کہا کہ ہماری عبادت کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ یا معاشر قریش لا خیر فی احد یعبد من دون اللہ،
کہ جو اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جائے اس میں خیر نہیں ہے، تو اس میں بھی جو ہے نا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد کیا ہے؟ وہ ہیں جو لکڑی کے یا پتھر کے بت ہیں یا پتھر ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے، ان میں خیر نہیں ہے، یا وہ ذوی العقول جو خود کہتے ہیں کہ ہماری عبادت کرو، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ نمرود اپنے آپ کو سجدہ کراتا تھا، فرعون کراتا تھا، حامان وغیرہ کراتے تھے، اور شیطان کراتا ہے، ہاں جی، تو یہ جو راضی ہے اس بات پر کہ مجھے سجدہ کرو، ذوی العقول میں وہ جہنم میں جائیں گے، یا جن کے اندر عقل نہیں ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اس سے مراد وہ مخلوق جو ذوی العقول ہو لیکن وہ اپنے سجدے کرانے پر راضی نہ ہو، وہ جہنم میں نہیں جائے گی۔ کیونکہ جب عبداللہ بن زبیر نے یہ کہا نا تو پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی ان الذین سبقت لهم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون، کہ جن کے بارے میں ہمارا پہلے فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، ہاں جی، وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، اور جن کے بارے میں جنت جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عزیر علیہ السلام ہے، یا دیگر جو اولیاء ہیں جیسے حضرت مریم ہیں، ان کے بارے میں اللہ کا پہلے فیصلہ ہو چکا ہے۔ ان الذین سبقت لهم منا الحسنی، ان کے لیے بڑائی کا وعدہ ہو چکا ہے، اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، رب نے فیصلہ فرما دیا۔ تو جب ان کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے کہ وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، اور جہنم کی آواز جو ہے یہ 40 سال کے مسافت تک یعنی وہ نظر آئے گی، اتنی دور نظر آئے گی اس جہنم کی تپش اور جو اس کی آواز، جتنا 40 سال آدمی گھوڑے پر چلتا رہے اور جتنا 40 سال میں سفر کر جائے، جتنا وہ سفر کر جاتا ہے اتنی دور تک جہنم کی تپش اور جہنم کی آواز نظر آئے گی۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی اور ولی جو ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، وہ مومن، وہ نبی، وہ ولی، وہ رسول، وہ جہنم سے اتنا دور رکھے جائیں گے۔ تو جب اللہ نے وعدہ کر دیا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے نا یہ بزرگ جو ہیں جنہوں نے نہیں کہا اور لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو اب یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ جنہوں نے اپنی عبادت کا نہیں کہا اور وہ اس سے راضی نہیں ہیں، وہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اب جو سورہ نوح میں 5 نام آتے ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ جو ہے ان کے سب سے پہلے بت ان کے نام پر ان کی شکلوں پر بنے، لیکن یہ اللہ کے ولی تھے، یہ نیک آدمی تھے، اور شیطان نے سب سے پہلے جو لوگوں کو گمراہ کیا کہ بتوں کی عبادت کا طریقہ سکھایا، وہ یہ لوگ تھے جو قوم میں بڑے مقبول اور منظور نظر تھے، بڑے نیک تھے۔ تو جب یہ فوت ہوئے تو لوگوں کو ان کے جانے کا بڑا غم لگا، جیسے انسان کو کسی پیارے اپنے جانے کا غم لگتا ہے، تو ان کو غم لگا، تو شیطان نے ان کو پھر طریقہ سکھایا کہ تم جو ہے نا ان کو یاد کیا کرو، اس طرح کی محفلیں کرو۔ یاد کرنے کے بعد جب وہ لوگ اس کے بہت اس طرح کے عادی بن گئے، پھر اس نے کہا کہ تم جو ہے نا ان کی تصویریں سامنے رکھو۔ دوسرا سٹیپ اس نے یہ تیار کرایا، کہ اس تصویریں رکھو اور ان کو یاد رکھو کہ بھئی یہ لوگ تھے جن کو ہم بڑا مس کر رہے ہیں۔ جب تصویریں رکھنے لگے، اس کے بعد پھر جو ہے اگلی جنریشن آئی تو اس نے کہا تم ان کو سجدہ کرو، سجدہ شروع کرایا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ پھر پورے علاقے میں ہر جگہ پہ اس نے ان کی تصویریں بنا کر بت بنا کر دیے۔ تو اب یہ جو 5 بتوں کا نام آتا ہے سورہ نوح میں، ہاں جی، اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر یہ بت پرستی پھیل گئی۔ اب نوح علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ سارا طوفان کی وجہ سے سب ہلا کر تباہ ہو گئے، اور یہ بت جو تھے یہ اس پانی میں بہہ کر کسی جگہ پہ چلے گئے، اور پھر وہاں سے جو ہے نا عرب میں بھی جو بت پرستی آئی ہے، تو عرب کا ایک آدمی ابن لخاب ہو گیا، وہاں گیا اور اس نے جا کر وہ بتوں کو لے کر آیا، اور یہاں وہی بت جو ہے انہی کی بت پرستی شروع ہوئی۔ اور انڈیا میں بھی یعنی جہاں جہاں بھی بت پرستی ہوتی ہے وہ انہی کی جو ہے نا
باقیات ہیں اور انہی کے طریقے پر جو ہے نا ملکوں میں بت پرستی ہوئی۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ 5 بزرگ جو اللہ کے ولی تھے، انہوں نے نہیں کہا کسی کو کہ تم ہماری عبادت کرو، لیکن لوگوں نے ان کے بت بنائے اور ان کی عبادت شروع کی، تو اب کیا خیال ہے کہ وہ جہنم میں جائے گی؟ وہ 5 آدمی جو تھے، جو نیک اور ولی تھے، وہ راضی نہیں تھے، انہوں نے کبھی کہا نہیں بلکہ بت پرستی کی ہمیشہ مذمت کی۔ تو شیطان نے اگرچہ ان کے بت بنا کر لوگوں کو گمراہ کیا، بت پرست بنایا، لیکن وہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے، کہ وہ ذوی العقول ہے، کبھی انہوں نے کسی کو بت پرستی کا درس نہیں دیا۔ تو جہنم میں کون جائیں گے؟ شیطان جائیں گے، نمرود جائے گا، فرعون جائے گا، وہ ذوی العقول جو اپنے سجدہ کرانے پہ راضی تھے، یا وہ بت اور پتھر اور لکڑی جو لوگوں نے ان کے بت بنائے، اب وہ غیر ذوی العقول ہیں، ان کو تو سمجھ ہی نہیں، لکڑی کو ہوش ہی نہیں، عقل ہی نہیں اس کے اندر، تو یہ جو ہے نا بت، یہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ جل شان نے فرمایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے خاص بندے تھے جن پر ہم نے انعام فرمایا، اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے مثال بنائی، عجیب نمونہ بنایا۔ آگے فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے یہ یعنی انسان جو ہے اس نے زمین میں ایسا فتنہ اور فساد پھیلایا ہے کہ وہ کبھی اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے، کبھی اپنے آپ کو خدا بناتا ہے، کبھی میری مخلوق کو جو ہے معبود بنا کر اس کی عبادت کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے، یعنی جیسے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر باپ کے، اب یہ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہو؟ یہ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کوئی انسان بغیر ماں کے پیدا ہو؟ لیکن دیکھو ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور جب ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، جو کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی دنیا میں کہ کوئی آدمی بغیر باپ کے پیدا ہو، جیسے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اسی طرح ہم اس چیز پر قادر ہیں کہ ہم تم میں سے، یعنی انسانوں میں سے، جیسے کہ انسان کی اولاد انسان ہوتی ہے، اگر ہم چاہتے تو ہم انسانوں کی اولاد فرشتے پیدا کرتے، اگر ہم چاہتے تو ہم انسانوں کی اولاد فرشتے پیدا کرتے، اور پھر کیا ہوتا؟ جیسے آسمانوں میں امن ہے، کوئی شرک نہیں ہوتا، کوئی کفر نہیں ہوتا، کوئی فرشتہ کسی کو معبود نہیں بناتا، کوئی فرشتہ خدا کی نافرمانی نہیں کرتا، تو زمین میں بھی اگر ہم انسانوں کی اولاد فرشتے بنا کر ان کو پیدا کرتے تو ہماری عبادت ہوتی ہر جگہ پر، کوئی آدمی ہمارا شریک نہ بناتا، کوئی آدمی شرک اور کفر نہ کرتا۔ یعنی جیسے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ہم نے آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ کے بغیر پیدا کیا، اسی طرح اگر ہم چاہتے تو ہم فرشتوں کو انسانوں کی اولاد کر کے پیدا کرتے، کہ انسانوں کی اولاد فرشتے ہوتی، جب فرشتے ہوتی تو زمین میں آباد ہوتے اور کسی قسم کا شرک اور کفر اور اس طرح کا گناہ نہ ہوتا۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہتے، لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً، تو ہم زمین میں تمہارے بدلے ہم فرشتے بساتے، یعنی فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، یعنی وہ خلیفہ ہوتے تمہارے، جیسے تمہاری اولاد بڑھتی ہے، انسان کی اولاد پیدا ہوتی ہے، انسان لڑکے لڑکیاں پیدا ہوتے ہیں، اگر ہم چاہتے کہ زمین میں جو ہے فتنہ فساد نہ ہو، کفر نہ ہو، اگر ہم چاہتے، لیکن یہ ہمارا یہ فیصلہ نہیں تھا، اگر ہمارا فیصلہ یہ ہوتا تو ہم انسانوں کی اولاد فرشتے پیدا کرتے تاکہ کوئی آدمی گناہ اور شرک اور کفر نہ کرتا۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتُرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف ہو رہی ہے، رب فرماتے ہیں کہ ایک تو وہ ایسا ہمارا بندہ ہے جس پر ہم نے انعام فرمایا، اور دوسرے فرمایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جن کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یہ تو ہم نہیں دیکھتے کہ کتنی بڑی شان ہے ہماری کہ ہم بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر رہے ہیں، اور وہ جب جس پر ہمارا اتنا انعام ہے، جو ہمارے اتنے بڑے رسول ہیں، اتنے بڑے نبی ہیں، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم میری عبادت کرو؟ آگے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں، وہ ہمارے وہ نبی ہیں جو قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی نشانی ہے۔ کیا نشانی کا مطلب؟ فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے
تو سمجھ لو کہ اب قیامت آنے والی ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تو ابھی قیامت آنے والی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو فوراً یہ جو ہے نا اس وقت وہ ساری 10 نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی جو بڑی نشانی ہے قیامت کی۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو دجال بھی آئے گا، کیونکہ دجال کو آپ نے قتل کرنا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس کے بعد جو ہے یہ یاجوج ماجوج جو قوم ہے گار مگار وہ بھی آ جائے گی، کیونکہ ان کی جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے جو ہے ساری غلاظت جب وہ مریں گے تو وہ صاف ہوئے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو یہ ساری نشانیاں جو ہے نا بڑی بڑی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ظاہر ہوں گی۔ تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام وہ ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کی نشانی ہے۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، اور پھر قیامت میں ہرگز شک نہ کرنا۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ قیامت کی نشانی ہے تو ان کے شک نہ کرنا۔ وَاتَّبِعُونِی، اور میری اتباع کرنا، مجھے فالو کرنا۔ کیوں؟ ھذا صراط مستقیم، یہ میری اتباع کرنا، مجھے فالو کرنا، عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانی سمجھنا اور اس میں شک نہ کرنا قیامت میں، یہی صراط مستقیم ہے، یہی میرا حکم ہے، یہی میرا عقیدہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو استاد حدیث پاک میں آتا ہے کہ 2 فرشتوں کے کندھوں پر اس طرح اپنے ہاتھ رکھے ہوں گے، 2 فرشتوں کے، اور جو دمشق کی مسجد ہے، دمشق کی جو اس کا سفید مینارہ ہے مشرق والا، اس کے اوپر آپ نزول فرمائیں گے اور اس طرح کر کے آسمانوں سے اتریں گے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلکے یلو کلر کی آپ نے 2 چادریں پہنی ہوں گی، 2 چادریں جیسے ایران کی عادت ہوتی ہے، ایک کمر کے ساتھ باندھی ہوگی، دوسری آپ نے اوپر کی ہوگی، اور اس طرح فرشتوں کے 2 چادریں پہن کر آپ اس طرح کر کے 2 فرشتوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آپ منارے پر، مشرقی منارے پر دمشق شہر میں جامع مسجد کے اس منارے پر اتریں گے۔ سر آپ نے جھکایا ہوگا، ہم سر جھکائیں گے تو آپ کے سر سے پانی کے قطرے گریں گے، جیسا کہ ابھی غسل کر کے آپ تشریف لا رہے ہیں۔ اور جب اوپر کریں گے سر تو پھر یاقوت اور موتی جو ہے نا وہ چڑھیں گے آپ کے سر سے۔ نیچے سر کریں گے تو پانی کے قطرے گریں گے، اوپر سر کریں گے تو موتی اور جواہرات اور لال زبرجد اور یہ جو ہے نا قیمتی موتی یہ آپ کے سر سے گریں گے، آپ تشریف لائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے عظیم رسول، عظیم نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا نبی کریم علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور تمہارا امام اس کے پیچھے وہ نماز پڑھے گا، یعنی جو امام ہوگا وہ میری شریعت پر عمل کرنے والا ہوگا، امام مہدی جو ہے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو جماعت کے مصلی پر امام مہدی کھڑے ہوں گے تو وہ فرمائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام باوجود آفر کے وہ نماز نہیں پڑھائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، میں آپ کے پیچھے پڑھوں۔ تو فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور تمہارا امام نماز پڑھائے گا، عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے پڑھیں گے۔ آپ نے ایسی نشانیاں فرمائی اور فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ یہ جتنے بھی، چونکہ عیسائی کلیم کرتے ہیں کہ وہ ہمارے معبود ہیں یا ہمارے نبی اور رسول ہیں، تو عیسائیوں کی جتنی نشانیاں ہیں اس کو وہ ختم کریں گے، یعنی خنزیر یہ کھاتے ہیں، خنزیر کو وہ قتل کریں گے، اور یہ جو یہ صلیب کو عبادت کرتے ہیں، یہ جو کراس ہے اس کو آپ توڑیں گے، اور جزیہ جو ہے یہ معاف کر دیں گے، اور جو ہے آپ یہ فرمائیں گے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسلام کے سوا اور کوئی مذہب نہیں ہوگا، یعنی قیامت آنے سے پہلے ایک دفعہ پوری کائنات، پوری مخلوق ہے، یہ ساری مخلوق سے مراد انسان جو ہے سارے یہ مسلمان ہوں گے۔ جیسے سورہ
نساء میں آتا ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اس کے ساتھ کئی احادیث ہیں کہ کوئی شخص جو ہے نہ یہودی رہے گا نہ عیسائی رہے گا، یہودی بھی مرنے سے پہلے عیسائی بھی مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ کر حضور کی امت میں داخل ہوگا۔ کوئی شخص بھی جو ہے نا اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہیں ہوگا، اس وقت پوری دنیا میں اسلام ہوگا، اور آپ آ کر اللہ کے خزانے ایسے قوم کو لٹائیں گے لوگوں کو کہ کوئی شخص کسی سے کوئی پیسے لینے کے ارادہ بھی ظاہر نہیں کرے گا۔ لوگ کہیں گے یہ پیسے لے لو، یہ دولت لے لو، لیکن وہ کہیں گے ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ لوگ زکوٰۃ لے کر پھرتے ہوں گے، صدقہ لے کر پھرتے ہوں گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت لوگ اتنے نیک ہوں گے کہ لوگوں کے نزدیک اللہ کی راہ میں ایک سجدہ کرنا زمین پر یہ مشرق سے مغرب تک ساری دنیا کی دولت سے اس کو زیادہ محبوب ہوگا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں۔ تو کتنی دنیا اس وقت چینج ہو جائے گی۔ آج دیکھیں کیا حالت ہے، لیکن اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت سجدہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ اتنا مقبول ترین ہوگا کہ انسان کہے گا مجھے کسی دولت کی ضرورت نہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں سر مسجود ہو جاؤں، میرے لیے سب کچھ چاہیے۔ تو دولت بھی لوگوں کے پاس بہت ہوگی اس وقت، اور کسی کو اس کی خواہش بھی نہیں ہوگی، عدل و انصاف بھی اس وقت ہوگا، کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا، برکتیں زمین پر بہت ہوگی۔ تو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ قیامت کی نشانی ہے۔ یہ آیت ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی زندہ ہونے کی اور آسمانوں سے اترنے کی آیت گواہی دے رہی ہے۔ اگر آپ سے کوئی مرزائی بات کرے تو اس کو دیکھو یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ زندہ ہیں، آئیں گے، تبھی تو اللہ نے فرمایا نا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور بھی تو نبی گزرے، 1,24,000 نبی گزرے ہیں، کسی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا، اور یہ چونکہ زندہ ہے، آسمانوں پر ہیں، اس لیے فرمایا کہ قیامت کریں گے، یہ آئیں گے، اور فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تشریف لائیں گے، وَفَلَا تَمْتُرُنَّ بِهَا، قیامت میں شک نہ کرنا۔ جب قیامت میں شک نہیں کرنا تو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول میں بھی شک نہیں کرنا۔ اور میں ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے۔ اور یاد رکھے وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور تمہیں شیطان نہ روک دے، کس بات سے؟ کہ تمہارے عقیدہ خراب کر لے مرزائیوں کی طرح، جیسے ان کے شیطان نے عقیدہ خراب کیا کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں، ان کی قبر تو کشمیر سری نگر میں ہے۔ ہاں جی، کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر سری نگر میں ہے، آپ کشمیر میں مدفون ہیں۔ تو فرمایا یہ شیطانی چال ہے، وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، خبردار تمہیں شیطان جو ہے ہرگز گمراہ نہ کرے، تمہیں اس عقیدے سے روک نہ لے، یا قیامت کے عقیدے سے تمہیں روک نہ لے کہ قیامت کوئی نہیں ہے، یا تمہیں حضور کی اتباع سے، حضور کی بات ماننے سے تمہیں روک دے۔ تینوں باتیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے پہ مجبور کر دے، قیامت کے عقیدے پر شک کرنے میں مجبور کر دے، یا حضور کی اتباع سے تمہیں روک دے۔ فرمایا وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، خبردار تمہیں شیطان ان باتوں سے ہرگز رکاوٹ نہ بنے۔ کیوں؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو باپ کا دشمن ہے، جس نے باپ کو جنت سے نکلوایا، اس کی دشمنی کیا شک ہو سکتا ہے؟ یعنی آج اگر کوئی آدمی جو تمہارے آباء و اجداد کا دشمن ہو، جس کی دشمنی باپ دادے سے رہی ہو، باپ دادے کو نقصان پہنچایا ہو، اس کے ساتھ جھگڑا لڑائی کیا ہو، اس کو نقصان کیا ہو، اس کو جو ہے مارا ہو یا کوئی نقصان کیا ہو، تو وہ دشمنی جو ہے اولاد کو یاد رہتی ہے۔ ہاں جی، وہ دشمنی نسل در نسل چلتی ہے۔ اسی دیکھتے ہو کہ آپ لڑائیاں جو انسانوں میں رہتی ہیں، نسل در نسل لڑائیں چلتی ہیں، کیونکہ یہ شخص ہے جس نے ہمارے باپ دادے کو مارا، ہمارے قبیلے کو مارا ہے، ہماری بےزتی کی ہے، ہمارے بزرگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو فرمایا شیطان وہ ہے جس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، تو اس سے بڑھ کر اور کیا دشمن ہو سکتا ہے بڑا؟ فرمایا إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ تمہارا بڑا ظاہر دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، جب عیسیٰ علیہ السلام
جو ہے وہ معجزات اور بینات اور نشانیاں لے کر آئے، ہاں جی، قال، تو فرمایا کہ قد جئتکم بالحکمت، میں تمہارے ساتھ حکمت لے کر آیا ہوں، بینات لے کر آئے۔ آپ کی معجزات کیا تھے کہ آپ جو تھے مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ کا یہ اعلان تھا کہ کہیں کوئی مردہ ہو مجھے بتاؤ میں اس کو زندہ کروں۔ تو آپ نے 4 مردے اپنی زندگی میں زندہ فرمائے۔ جب لوگوں نے کہا یہ اس کو زندہ فرماؤ تو آپ نے 4 مردے زندہ فرمائے۔ اسی طرح آپ کا اعلان تھا کہ میں جو ہے مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ زندہ ہو کر اڑ جاتا ہے۔ وہ چمگادڑ آپ نے بنائی۔ یہ چمگادڑ جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہے، لیکن یہ نہیں جو آج موجود ہے، یہ نہیں کہ جو آپ نے جو بھی ایسی چیز کسی نے بنائی ہے نا معجزے کے طور پر، تو اس کی اولاد اور نسل آگے نہیں چلی، تو اس لیے یہ وہ چمگادڑ نہیں ہے، لیکن آپ نے بالکل بیانی اسی طرح کی چمگادڑ بنا کر اس کو پھونک ماری اور وہ اڑتی رہی، اس کو بالکل صحیح پرندہ بن کر۔ تو یہ جو ہے نا آپ نے پرندے کو جو ہے بنایا، وہ تخلیق کیا اور وہ اڑا، اس کے اندر وہ ساری چیزیں۔ اور چمگادڑ جو ہے نا یہ باقی جانوروں سے بالکل سیپریٹ اور علیحدہ قسم کا جانور ہے، اس لیے اس کے اندر خصوصیات ہیں، اس کے پستان ہیں۔ باقی جو ہے یعنی یہ اپنے بچوں کو پستان سے دودھ پلاتی ہے، اس کو جو ہے یہ بچے دیتی ہے، انڈے نہیں دیتی۔ باقی پرندے دیکھیں وہ انڈے دیتے ہیں، یہ بچے دیتی ہے۔ اور اس کو 1 گھنٹہ مغرب سے کے بعد 1 گھنٹہ صرف نظر آتا ہے، 1 گھنٹہ صبح کے وقت نظر آتا ہے، تقریباً اتنا ہی ٹائم ہے۔ اور یہ جتنی آپ اس کی اتنی جو ہے سمجھ اس کے اندر ہے، اور اتنا اس کو جو ہے پتہ چلتا ہے کہ میرے سامنے کیا ہے، کہ اگر آپ سارے اس کمرے میں تارے بجلی کی بچھا دیں تو وہ رات کو اڑتی رہے گی لیکن کسی تار سے ٹچ نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی چیز عطا فرمائی ہے۔ اور یہ جو ہے اس کے اندر کئی جانوروں کی جو خوبیاں ہیں اس کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے پیدا کرنے کی، بنانے کی، رب تعالیٰ نے اس کو معجزہ عطا فرمایا آپ کو۔ اسی طرح آپ جو تھے جب کوئی چیز لوگ کھا کر بچے آپ کے ساتھ کھیلتے تو آپ فرماتے کہ تمہارے گھر میں یہ پکا ہے اور تم یہ کھا کر آئے ہو، یہ بتاتے تھے کہ تم یہ کھا کر آئے ہو اور تمہارے گھر میں یہ چیز موجود ہے۔ وہ بچے گھر جاتے اور کہتے ماں باپ کو کہ ہمارے دوست نے بتایا کہ ہمارے گھر میں یہ پکا ہے، ہمیں دو کھانے کے لیے، کیونکہ یہ تو قرآن مجید میں ہے نا، یعنی کوئی میری گپ نہیں ہے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جو تم کھا کر آتے ہو مجھے اس کا بھی پتہ ہے، اور جو تم گھروں میں سنبھال کر رکھتے ہو مجھے اس کا بھی پتہ ہے۔ ہاں جی، اسی طرح برس کے جس کی چمڑے کی بیماری تھی، جو اسکن ڈیزیز جس کو ہوتی تھی، آپ اس پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی جو زام وغیرہ جاتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، برس ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یہ سفید داغ جو ہوتے ہیں جس کا آج بھی کوئی علاج نہیں کسی ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس، آپ ہاتھ لگاتے ہیں اس کے اوپر وہ ٹھیک ہو جاتا۔ یعنی ایسی لا علاج بیماریاں جو حکیم ڈاکٹر ٹھیک نہیں کر سکتے تھے، حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام اس کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ پھر آپ نبی اور رسول بن کر آئے۔ یہ قرآن مجید نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روشن نشانیاں لے کر آئے اور فرمایا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں۔ حکمت سے مراد نبوت و رسالت، یعنی دانائی کی باتیں میں لے کر آیا ہوں، اور نبی سے بڑھ کر اور کس کے پاس دانائی کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور فرمایا کہ میں تمہارے پاس معجزات لے کر آیا ہوں، حکمت لے کر آیا ہوں، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور میں تمہارے پاس وہ چیزیں لے کر آیا ہوں میں تمہیں بیان کروں وہ باتیں جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ یعنی کیا؟ یہ آپ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ تم جو ہے تورات میں تم نے چیزیں بدل دی ہیں، تورات میں تم نے چیزیں بدل دی ہیں، جو تم نے بدلی ہیں جن پر تمہارا یقین اور اعتقاد نہیں ہے، میں آیا ہوں کہ میں تمہیں وہ ساری کی ساری بتا دوں کہ تم نے اس میں تبدیلی کی ہے، تم نے یہ غلطی کی ہے، تم نے تورات کے خلاف یہ کام کیا ہے، تم نے اللہ کی کتاب میں یہ تبدیلی کی ہے۔ تو یہاں بعض بمانے کل ہے۔ فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں بیان کروں ہر وہ چیز جس میں تم جو ہے
اختلاف رکھتے ہو، یعنی جو چیزیں تم نے بدلی ہیں میں ساری کی ساری تمہیں بتا دوں کہ تم یہ کیوں کرتے ہو ایسا۔ فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، میری اطاعت کرو۔ کیوں؟ ان اللہ هو ربی، اللہ جو ہے وہ میرا رب ہے۔ اب دیکھو نا، وہ کہتے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کی جو عبادت کرتے ہیں، تو زبیری نے کہا تھا نا، عبداللہ بن زبیر، یہ کفر کی حالت میں، لیکن یہ شخص بعد میں مسلمان ہو گیا، حضور کے صحابی ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جو تھے، یہ کفر کے دور میں اس نے یہ کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارے موت جہنم میں جائیں گے تو آپ کے قول کے مطابق پھر عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام یہ بھی جائیں گے؟ یہ اس کا بڑا سوال تھا۔ اب دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کیسے جو ہے علیاذ باللہ ان کے قول کے مطابق جہنمی ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھو کیا فرمایا، ان اللہ هو ربی، اللہ جو ہے میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے۔ تو پہلے اپنا کہا میرا رب، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، ان اللہ هو ربی، اللہ جو ہے وہ میرا رب ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنا رب کہہ رہے ہیں، تب جو شخص کہے کہ وہ خود خدا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو کبھی نہیں کہتے کہ میں رب ہوں یا میں خدا کا بیٹا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ جو ہے، بے شک اللہ وہ میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، میری عبادت نہیں اس کی عبادت کرو۔ اب کتنا واضح آپ کا حکم ہے کہ وہ میرا رب ہے، تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے، یہی سیدھا رستہ ہے۔ اب آپ نے تو اعلان فرما دیا، اب کیا ہوا، فاختلف الاحزاب من بینہم، جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو لوگوں میں اختلاف پڑ گیا۔ فاختلف الاحزاب، کئی گروہ بن گئے، ملکانیہ بن گیا، یعقوبیہ بن گیا، اور جو ہے نستوریہ بن گیا، یہ گروہ بن گئے تین۔ ایک نے کہا کہ عیسیٰ رب ہے، عیسیٰ خدا ہے، دوسرے نے کہا نہیں خدا نہیں، عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، تیسرے نے کہا نہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا بھی نہیں، خدا کے بیٹے بھی نہیں، بلکہ خدا نے ان کے اندر حلول کیا ہے، خدا ان کے اندر اتر گیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ گروہ بن گئی، جو قرآن فرماتا ہے یہی تین گروہ بڑے تھے، جس کے اندر پھر آگے اور گروہ بنتے گئے، اور گروہ بنتے گئے۔ تو آج بھی دیکھیں کہ جتنے بھی کیتھولک ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل خدا تعالیٰ کی طرح سمجھتے ہیں، ہاں جی، یعنی یہ جو ٹرینٹی کا عقیدہ ہے، تثلیث کا، ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ یہ تین ایک میں ہیں اور ایک تین میں ہے، یہ آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکے تھے یہ کہ مسئلہ کیسے کہ تین ایک ہو جائے اور ایک تین ہو جائے۔ یہ خود اس میں کنفیوز ہے، کوئی بھی اس مسئلے کو وضاح نہیں کر سکتا۔ اب آپ کسی سے بات کر کے پوچھیں کہ بتاؤ تم جو کہتے ہو تین ایک ہے، تین ایک کیسے ہو سکتے ہیں، یا ایک تین کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ایسا مسئلہ ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھا، بڑی کتابیں چھان ماری، ہمیں کس کی سمجھ نہیں آئی اس عقیدے کی، اور نہ کوئی سمجھا سکتا ہے اس کو، کنفیوز ہے کہ تین ایک ہو جائے اور ایک تین ہو جائے۔ ہاں جی، ان اللہ ثالث ثلاثہ، تو یہ شیطان کی گمراہی ہے۔ وہ تین کیا کہتے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی کہتا کہ یہ خدا ہے، کوئی کہتا خدا کا بیٹا ہے، کوئی کہتا خدا نے اس کے اندر حلول کیا، اور یہی عقیدہ شیعوں میں آ گیا ہے کہ شیعہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت علی کے اندر حلول کیا، علی خدا ہے۔ اب اتنے کفریہ جو ہے کلپ ہم نے سنے ہیں، جو آج کل کے دور میں آئے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کریم ہے، کرم فرماتا ہے، نہیں تو جیسے یہ اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، قومی کی قومیں تباہ ہو جائیں اس سے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کو رزق علی دینے والا ہے، اللہ کو پیدا کرنے والا علی ہے۔ کہ ہے کوئی عقل کی بات کہ اللہ خدا بھی پیدا ہوا ہے اور اس کو علی نے پیدا کیا، اللہ کو رزق خدا علی نے دیا ہے، اللہ کو علی مارتا ہے، علی جلاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کے بارے میں جو فاختلف الاحزاب من بینہم، کتنے گروہ، مختلف گروہ ہو گئے۔ اب یہ جو ایسا گروہ ہو، اب یہ ان 73 گروہ میں سے ہے، یعنی جو فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے، جس میں ترمذی کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ میری امت میں
73 گروپس بن جائیں گے۔ ان میں سے جو 6 ہیں وہ بڑے ہیں، جیسے علامہ ابن جوزی نے بھی لکھا، اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں بھی لکھا، اور بھی علماء نے لکھا، جس کو غالباً علامہ شہرستانی نے بھی تفسیر الملل والنحل میں لکھا، انہوں نے تفصیل ساری لکھی۔ تو جو 6 گروہ بنائے، 6 گروہ میں پھر ہر ایک میں 12 گروہ بنائے، یعنی رافضی میں 12 گروہ ہو گئے، خارجی میں 12 گروہ ہو گئے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ 72 گروہ، ان میں یہ عقیدہ جو ہے نا، ہر ایک گروہ کے عقیدے بھی لکھے کہ کس کا کیا عقیدہ تھا۔ تو انہوں نے جو عقیدے لکھے ہیں اتنے ہزاروں سال پہلے، اس کے اندر لکھا ہے کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ علی خدا ہے۔ یہ عقیدہ آج نہیں، اس وقت کا عقیدہ آ رہا ہے کہ علی خدا ہے، علی کے اندر رب نے حلول کیا، بلکہ یہ اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ یہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا یمن کا، جب وہ آیا تو ایک گاؤں میں گیا تو اس نے کہا کہ علی خدا ہے۔ اب دوسرے گاؤں میں گیا تو کہا کہ علی جو ہے نا یہ پہلے خلیفہ ہے، خلافت آپ کی طرف آنے کی جبریل بول گئے، اور نبی کریم علیہ السلام کو دے کر چلے گئے۔ تیسرے گاؤں میں گیا تو کہا کہ علی کے اندر خدا نے حلول کیا، اترا خدا ان کے اندر۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا پکڑ کے لاؤ اس کو، میں اس کو قتل کروں۔ لیکن وہ چونکہ اس نے تو فتنہ پھیلانا تھا، پھیلا کر سامنے نہیں آتا، چلا گیا۔ لیکن وہی عقیدہ جو ہے آج تک، جو 1400 سال پہلے وہ عبداللہ بن سبا یہودی نے جو عقیدہ شیعوں کے اندر پیدا کیا تھا، وہ آج بھی وہی عقیدہ آ رہا ہے۔ اور اس لیے رجال کشی شیعوں کی کتاب ہے، اس کے اندر صاف لکھا ہے کہ شیعت کی اصل جو ہے یہ یہودیت سے ہے۔ یہ آج بھی موجود اس کتاب کے اندر رجال کشی، کہ شیعہ کی اصل یہودیت سے ہے۔ اور وہ یہودی عبداللہ بن سبا جو ملک یمن کا شہر سبا تھا، وہاں کا یہودی تھا، جو صرف اس لیے آیا کہ ہم نے بدلہ کس طرح مسلمانوں سے لینا ہے، کہ یہودیوں کو جو انہوں نے نقصان پہنچایا۔ تو فاختلف الاحزاب من بینہم، کئی گروپ بن گئے۔ فرمایا فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، تو ظالموں کی خرابی ہے، یعنی ظالموں کے لیے جو ہے رب تعالیٰ نے دردناک عذاب جو ہے ان کے لیے بنایا ہے۔ تو ظالموں کی خرابی ہے ایک دردناک دن کے عذاب سے، قیامت کے دن ان ظالموں کو سخت ترین عذاب ملے گا، جو اللہ تعالیٰ کی توحید میں ایسے رکھتے ہیں اور ایسے عقیدے پیدا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، یہ لوگ کس کے انتظار میں ہیں؟ قیامت کے انتظار میں۔ وہ قیامت جو ہے ان تأتيهم بغتة، اچانک آ جائے گی قیامت۔ یہ جو ہے نا هل ينظرون الا الساعة، یہ کس کے انتظار میں ہے؟ یہ قیامت کے انتظار میں ہے۔ اور قیامت جب آئے گی ان تأتيهم بغتة، ان پر اچانک قیامت آ جائے گی، وهم لا يشعرون، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ قیامت جو ہے، اب دیکھو کب سے قرآن فرما رہا ہے، اور کب سے 1400 سال کو قرآن کو نازل ہوئے ہو گئے کہ قیامت آ رہی ہے، قیامت آ رہی ہے، قیامت آ رہی ہے۔ نشانیاں بتائیں، نبی کریم علیہ السلام نے چھوٹی نشانیاں بھی بنائیں، بتائیں، بڑی بھی بنائیں، بتائیں آپ نے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ مجھے ان پردوں کے پیچھے قیامت نظر آ رہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب چیزیں نظر آ رہی تھی نا، آپ کو فرماتے ہیں مجھے ایسے نظر آ رہی ہے، قیامت ان پردوں کے پیچھے آ رہی ہے۔ اور جس چیز کا یقین ہو کہ آنی ہے، اس کو تو انہی الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا کہ وہ آ گئی ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ملی دو انگلیوں کی طرح، یعنی کیا مطلب کہ جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان تیسری انگلی نہیں ہے، میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے، کوئی اور دین نہیں ہے۔ یعنی میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا یہ قیامت کی نشانی ہے۔
یعنی آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. جب نبی نہیں آئے گا تو زمانہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جتنا بھی ہو، اس کے بعد قیامت آئے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا یہ قیامت کی نشانی میں سے عظیم نشانی ہے. چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ چاند قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی بے شمار نشانیاں بتائیں، ساری کی ساری پوری ہو گئی. پھر ساری کی ساری پوری ہو گئی، صرف ہم غور نہیں کرتے، پوری ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں میں لوگ بزنس کریں گے، کیا نہیں کرتے؟ مسجد میں لوگ دنیا کی باتیں کریں گے، نہیں کرتے؟ مسجد میں لوگ اونچی اونچی باتیں کریں گے. آپ دیکھیں جمعہ پڑھ کر بیٹھے، نماز پڑھ کر بیٹھے، اگر یہ درس کی فرصت ختم ہو جائے تو دیکھیں آپ کتنے لوگ کتنی بلند آواز سے باتیں کرتے ہیں. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. بیٹا جو ہے وہ باپ کی بےزتی کرے گا، یہ قیامت کی نشانی میں سے نشانی ہے. گم ہوئی چیزیں کو مسجد میں اعلان کریں گے. اب دیکھو جگہ جگہ اسپیکر لگے ہوئے ہیں اور اعلان ہوتے ہیں چیز گم ہو گئی، لڑکی گم ہو گئی، فلاں چیز گم ہو گئی، کسی کو پتہ ہے وہ کہاں ہے، بتائے ہمیں. بدعتیں نکل آئیں. آپ دیکھ لیں نماز جو ہے وہ پڑھتا کوئی نہیں، اور طرح طرح کی دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. میں ابن جوزی کی کتاب پڑھ رہا تھا، رونگٹے کھڑے ہو گئے. کہا وہ لکھتے ہیں کہ خبردار، یہ بدعتیں جو دین میں پیدا ہو چکی ہیں ان سے بچو، ان سے بچو. یہ اتنی پیدا ہو چکی ہیں، نئے باتیں، نئی باتیں عام لوگوں کے نکلی جن کا کوئی صحابہ کے دور میں جس کا وجود ہی کوئی نہیں تھا. صحابہ کے دور میں وجود نہیں تھا. تو جو اگر تم صحیح دین کی تلاش چاہتے ہو تو وہ کام ڈھونڈو جو صحابہ کے دور میں تھا. وہ جو ہے بجائے اس کے کہ علماء اور لوگوں کو اس کی طرح متوجہ کریں، نئی باتوں کی ایسے نئی شکیں نکالتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا ہمارے یہ سب سلسلے چلتے رہیں، یہ رونقیں آباد رہیں، کھانے پینے کا سلسلہ جاری رہے، لیکن کوئی بھی آدمی جو ہے اس کو غور سے نہیں دیکھتا کہ قوم کدھر جا رہی ہے. صحابہ کا دور تھا، کتنا خوبصورت دور تھا جس کے اندر کسی قسم کی بات جو تھی بدعت کی، شرک کی، کفر کی نزدیک بھی نہیں آتی تھی. ڈرتے تھے صحابہ ان نئی بات کے پیدا ہونے سے. آج جو ہے فرضوں کی کوئی طرف توجہ نہیں ہے، قرآن و حدیث کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، اور ایسی بے سر و پا باتیں نکلتی آ رہی، بے سر و پا باتیں نکلتی آتی، اور اس میں دنیا مگن ہے. علم ہی نہیں کسی کو، جن کو علم ہے وہ کوئی بتاتا ہی نہیں کسی بات کو. تو فرمایا کہ کس کا انتظار؟ قیامت کا جو اچانک آ جائے گی. اچانک کیسے آئے گی؟ دن ہوگا، لوگ اپنے کاروبار پہ گئے ہوں گے، جاب پہ گئے ہوں گے، زمین پر گیا ہوگا، اپنے اسٹور پہ بیٹھا ہوگا، وہ کپڑا ناپ کر دے رہا ہوگا کسی عورت کو، اس نے کہا 2 گز کپڑا دے، وہ ناپ رہا ہوگا. پھاڑنے سے پہلے، کاٹ کر دینے سے پہلے اچانک قیامت واقع ہو جائے گی. کوئی آدمی دال توڑ رہا ہوگا، چاول دے رہا ہوگا کسٹمر کو، وہ پورا اس کو نہیں دے سکے گا، قیامت قائم ہو جائے گی. انتاتی بغتہ، اچانک آ جائے گی. یہ جس کے لیے اتنی نشانیاں نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی، چھوٹی چھوٹی نشانیاں کتنی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں. بڑی نشانیاں 10 تو ابھی آئی نہیں ہیں. وہ بھی یعنی عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، 40 سال وہ رہیں گے، شادی ہوگی، بچے ہوں گے، 40 سال وہ رہیں گے. لیکن نبی کریم علیہ السلام اور قرآن نے فرمایا، حضور نے فرمایا، حدیث میں بھی اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ قیامت اچانک آ جائے گی. یعنی جس میں اچانک آئے گی، اچانک آ جائے گی. اتنی بھی فرصت نہیں ہوگی کہ انسان توبہ کر لے. دیکھو نا سورج غروب ہوا، جب سورج ادھر سے طلوع ہو جائے گا تو دروازہ بند. اب آپ کو پتا ہے کہ کب سورج ادھر سے طلوع ہونا. خیر ہمیں تو یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے، تو لہٰذا آج تو قیامت نہیں آنے والی.
کہ 40 سال وہ رہیں گے، وہ تشریف لائیں گے، لیکن جب تشریف لائیں گے تو وہ بھی اسی طرح دن گزریں گے جیسے آج گزر رہے ہیں۔ اور پھر جب مغرب سے سورج طلوع کر آئے گا، دجال آ جائے گا، امام مہدی آ جائیں گے، اور پھر جو ہے اچانک قیامت آ جائے گی۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اور جب وہ آ جائے گی قیامت تو پھر اس وقت کیا ہوگا؟ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، جو خلیل ہوں گے، خلیل یعنی وہ دوست ہوتا ہے جو چراغ لے کر بھی ڈھونڈنے سے نہ ملے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، یعنی جگری یار، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا۔ اب پتہ لگا خلیل کا کیا معنی؟ خلیل حضرت ابراہیم خلیل تو اللہ کے خلیل تھے، اور کوئی خلیل نہیں، خلیل ایک ہی تھا، ابراہیم علیہ السلام۔ تو ایسے خلیل دوست جو ہیں وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، مگر متقین۔ لیکن یہ جو الخلہ ہے نا، یہ کافروں کے بارے میں ہے کہ کافر جو خلیل ہوں گے نا ایک دوسرے کے بڑے گہرے دوست، کافر جب ایک دوسرے کے گہرے دوست ہوں گے، بد مذہب ایک دوسرے کے گہرے دوست ہوں گے، جو روٹی اکٹھی کھاتے ہوں گے، جن کا لقمہ نیچے نہیں اترتا ہوگا جب تک کہ اپنے دوست کو نہ دیکھیں، بات نہ کریں، ہاں جی، ایسے خلیل جو ہیں قیامت آئے گی تو رب تعالیٰ ان کے دلوں سے یہ خلت، یہ دوستی کی جڑیں نکال دے گا۔ کوئی باپ بیٹے کے درمیان جو محبت ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی، ماں بیٹے کے درمیان جو محبت ہے یہ نہ ختم ہونے والی محبت یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ خلیل جو ایک دوسرے کی خلت اور محبت ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ کس کی نشانی؟ قیامت، جب قیامت آئے گی تو یہ دوستی جو دلوں کے اندر پیدا ہے یہ ختم ہو جائے گی، اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔ باپ بیٹے کو دیکھ کر منہ پھیر لے گا، بیٹا باپ کو دیکھ کر یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بیگم صاحبہ بھی منہ موڑ جائے گی، خاوند صاحب بیگم سے منہ موڑ دے گا، بھائی بھائی سے، باپ بیٹے سے، بیٹا ماں سے، ماں بیٹے سے، لیکن الا المتقین، مگر متقی پرہیزگار جس کو آپ نے محبت سے دینی بھائی سمجھ کر ایک گلاس پانی کا بھی دیا ہوگا نا، قیامت میں وہ آپ کا اس کا حق ادا کرے گا۔ جس کو آپ نے محبت سے سلام دیا ہوگا، اس سے محبت کی ہوگی اس غرض سے کہ یہ مسلمان بھائی ہے، اس غرض سے کہ یہ میرے دین میں میرا ساتھی ہے، میرا بھائی ہے، حضور کا امتی ہے، یہ اللہ کی عبادت کرنے والا نیک بندہ ہے۔ اگر اس نیت سے آپ نے کسی کے ساتھ ایک قدم بھی چلے ہیں، محبت کی ہے، اس سے پیار کیا ہے، وہ ضائع نہیں جائے گا۔ اس لیے وہ حدیث پاک ہے نا، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اگر کسی کے ساتھ محبت ہو وہ بھی اللہ کے لیے، اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہو وہ بھی اللہ کے لیے۔ یہ ہے جو اصل چیز کام آئے گی، جو کہ آج نہیں ہے۔ آج بڑے بڑے شیخ، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے لوگ اگر کسی کی حمایت کرتے ہیں، کسی کو ووٹ دیتے ہیں، کسی کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا مفاد کیا ہے اس آدمی کے ساتھ ملنے کا۔ اگر تو مفاد دور تک نظر آتا ہے نا، اتنے دنوں کے بعد یہ آدمی ہمارے کام آئے گا، کہتے ہیں جی بس اس سے محبت کرو، کیونکہ نظر ہے کہ ایک دن یہ آدمی ہمارے کام آئے گا۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے نا، آپ لاکھ سجدوں پہ سجدے کریں، لاکھ مخلص ہوں، آپ کو کوئی جو ہے 2 انگلی کا سلام بھی کوئی نہیں دے گا۔ کہاں گئی وہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ؟ وہ چیز نہیں ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ قیامت بھی یہی کام آئے گی کہ آپ کی محبت جو مسلمان کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اور ان جو 7 آدمی
عرش کے سائے میں جائیں گے قیامت کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن کوئی شیڈو نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے۔ ان سائے میں 7 آدمی جائیں گے، ان میں ایک وہ ہوگا جو لوگوں سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ نیک ہے، یہ مسلمان بھائی ہے، جو جب علیحدہ ہوتے ہیں، جب ملتے ہیں تو اس امید پہ ملتے ہیں کہ میں اس سے ملاقات کر رہا ہوں کہ نیک بندہ ہے، مسلمان ہے، حضور کا امتی ہے، اللہ کا بندہ ہے، عبادت گزار ہے، یہ نیک آدمی ہے، اس لیے میں اس سے مل رہا ہوں۔ جب علیحدہ ہوتا ہے، اسلام دے کے علیحدہ ہوتا ہے، اس نیت سے ہوتا ہے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، میں انشاءاللہ پھر اس سے ملوں گا، اب خدا حافظ کہہ کے جا رہا ہوں۔ جو ملتا ہے یا جدا ہوتا ہے اللہ کی محبت کے لیے کرتا ہے، ذاتی غرض دنیاوی غرض نہیں ہوتی، تو فرمایا وہ اس عرش الہی کے سائے کے نیچے وہ آئے گا، اس کو سایہ ملے گا قیامت کے دن۔ تو انسان اگر سوچے تو یہ رستہ بھی بڑا آسان ہے، یعنی یہ سوچنا کہ میں اس سے ملوں جو نیک آدمی ہو، اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے کرے، تو مفت کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔